بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے موسم میں غیر یقینی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو مقبولیت کے اوپر تو ایک پارٹی ہے ہی، لیکن قبول نہیں کی جا رہی۔ اور اسی طرح پاکستان کے موسم میں جون کے مہینے میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اولوں کی بارش بھی ہوگی؟ 2 جون ہے اور موسم ایسا ہے کہ پنکھے کے بغیر بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور یہ حالات اور واقعات ہمیں اس طرف اشارہ دے رہے ہیں، یہ موسم سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، کہ آموں کی فصل کا پکنا اگر اس طرح کا موسم رہا تو یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ آموں کی فصل کا پکنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف سیاست کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ایک پارٹی جو عوام میں بے حد مقبول ہے، بلکہ اس کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس میں دیکھیں تو اس کے بندوں کو، اس کے جو مین لیڈرشپ کے اندر لوگ ہیں، اب کل ایسا ہوا کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک کو طاقتور حلقوں کی طرف سے بلایا گیا کسی مقام پر اور ان کو وہاں پہ سیو کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہا گیا کہ آپ جب تک تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب کہ مذاکرات کے بہانے جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کی کمیٹی بنائی، اس کے بعد یہ چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی کیونکہ کچھ لوگوں کو عمران خان اور اس کی پارٹی نہیں چاہیے، اس وجہ سے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں۔ اب یہ عمران خان نے بھی کل ٹویٹر پر میسج جاری کر دیا تھا جب وہ گئے ہوئے تھے دونوں، اسد کیسر اور پرویز خٹک۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک آدھے گھنٹے بعد اس میسج کے جو عمران خان نے کیا کہ میرے 2 لوگوں کو محصور کر لیا گیا کہ جب تک آپ پارٹی نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم آپ کو یہاں سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے میسج کے آدھے 1 گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گونج سنائی دی کہ پھر ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے اندر کرسیاں بھی لگ گئیں، لیکن پھر اس پریس کانفرنس کو کلوز کرنا پڑا کہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی ایک اسلام آباد کے سیکٹر 6 غالباً یہی تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو اس کے ایک گھر میں جہاں پہ صرف اور صرف جیو ٹیلی ویژن کا مائک پڑا ہوا تھا، اور اس میں سے بھی اسد کیسر نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ آج یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ اس نے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کر دیا۔ پرویز خٹک نے جو پریس کانفرنس اس نے صرف یہ کہا کہ میں تحریک انصاف کی عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، آپ چاہے جس طرح مرضی کہیں، ایک جماعت کو اس طرح سے تو نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ آپ جو بھی یہ کر رہا ہے، میں کسی کے اوپر الزام نہیں دیتا، جو بھی یہ کر رہا ہے وہ اپنی ناکامی کو ہی دعوت دے رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ مطلب کہ آج تو وقت کسی ایک جماعت کے اوپر آیا ہے، آپ کس طرح سے اس جماعت کو دبا سکتے ہیں جبکہ اس کا عوام کے اندر مقبولیت کا گراف بہت زیادہ ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ پرانے لوگ بتا رہے ہیں جو 1971 کے سانحہ کو دیکھ چکے، ہم نے بھی ہسٹری میں یہی پڑھا کہ اس وقت بھی اس سے ملتے جلتے حالات تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اس ملک سے ہمیں بچائے، یعنی کہ اس ملک کی مشکل سے، اس ملک کے اوپر جو مسلط کیے جا رہے ہیں حکمران، ان سے ہمیں بچائے، کیونکہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے تو کام کر نہیں رہے، پاکستان کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ دیکھیں، سمپل لفظ ہے کہ کسی کو اٹھانا اور اس کو
بغیر کسی مقدمے کے، اب جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، ان کو بغیر کسی مقدمے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ 9 مئی کے اوپر جو واقعات ہوئے اس کی سب مذمت کر رہے ہیں، لیکن جن کو رکھا ہوا ہے ان میں سے بیشتر وہاں پہ موجود بھی نہیں تھی۔ کس لیے رکھا ہوا؟ صرف اس لیے کہ تحریک انصاف کی سپورٹ بند کی جائے۔ اس طرح سے کسی کی پارٹی کی سپورٹ بند نہیں کی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی کو جنرل ضیاء نے بہت کچلنے کی کوشش کی، کیا ہاتھ آیا اس کے؟ جبکہ جنرل ضیاء جس حادثے سے دوچار ہوا اس کے بعد سب سے پہلی حکومت کس کی بنی؟ پیپلز پارٹی کی۔ اور جو حکومت پیپلز پارٹی کے درپے تھے وہ پھر بھی اپوزیشن میں رہے۔ اب بعد میں جو سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد لوگ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ پارٹی ٹوٹی ہے تو اپنی، یعنی پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنی لیڈرشپ کے ذریعے ٹوٹی۔ اس طرح کسی کو دبانے سے پارٹی نہیں ٹوٹتی۔ آخر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا ان مشکل حالات میں خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔